اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک نبی ہے اور ان کے ساتھ میں چند افراد ہیں، یعنی 10 سے کم افراد ہیں، 10 سے کم میں 7 8 9 10 جو بھی ہو سکتے ہیں، 10 سے کم ہیں۔ ایک نبی کو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ میں صرف 2 لوگ ہیں، ایک نبی کو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق ہمیشہ کم رہتا ہے، حق کم رہتا ہے۔ دیکھیں، ایک نبی کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلا نبی تنہ تنہا ہے۔ آج تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، جی کیا اتنے سارے غلط ہو سکتے؟ بولتے کہ نہیں بولتے؟ اتنے سارے مفتی غلط ہو سکتے؟ جی غلط ہو سکتے بھائی، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کسی بھی جگہ پر کسی بھی حق کے سپورٹ میں کھڑے ہونے کے لیے کثرت اور قلت، زیادتی اور کمی مطلوب نہیں ہے۔ حق کون سی چیز ہے؟ اگر ایک آدمی بھی حق پر ہے نا تو وہ ملت میں ہے، یعنی وہ گروہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ نے متعین کیا ہے۔ تو کیا ہوا کہ ایک نبی کو اللہ کے رسول دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ صرف وہ اکیلے تنہ تنہا ہے، ایک بڑی تعداد دکھائی جاتی ہے۔ تو اس بڑی تعداد کے اندر اللہ کے رسول اپنے من میں یہ تصور کرتے ہیں شاید کہ یہ میری امتی ہے، لیکن آواز دی جاتی ہے کہ نہیں، یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ موسیٰ اور اس کی قوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ آپ افق کی طرف دیکھیں، ایک بڑی سواد آدم دکھائی جاتی ہے، ایک بڑی تعداد دکھائی جاتی ہے۔ پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ دوسری جانب دیکھیں، دوسرے افق کی طرف دیکھیں، وہاں دیکھتے ہیں تو ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے۔ کہا جاتا ہے اللہ کے رسول یہ آپ کی امتی ہے، اور آپ کی اس امت کے اندر 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر! 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا نہیں، وہ ڈائریکٹلی جنت میں انٹری کر جائیں گے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ وگرنہ تو انسان کی کیا مجال ہے کہ اللہ کے سامنے حساب و کتاب دے لے اور وہاں سے کامیاب ہو کر کے نکل جائے؟ بڑا امپاسبل میٹر ہے، امپاسبل میٹر ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، حساب بہت آسان ہو۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا نا کہ آسان حساب اللہ کے رسول کیا ہے؟ رب پوچھے ہی نہ کہ تو نے یہ عمل کیوں کیا، کس بنیاد پر کیا، اور اگر رب نے پوچھ لیا تو کسی ابن آدم میں ہمت نہیں ہے کہ اس کے پوچھے ہوئے کیوں کے سوال کا جواب دے۔ تو یہاں بغیر 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر انٹری کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات فرما کر کے اپنے حجرے میں چلے گئے، اپنے روم میں چلے گئے۔ اب صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کر کے چہ میں گوئیاں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی یہ 70,000 افراد کون ہیں، یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ جو صحابہ کرام بچپن میں اسلام میں رہے اور ان کا اسلام کے اوپر ہی خاتمہ ہوا، جنہوں نے اسلام قبول کیا، کبھی شرک نہیں کیا، وہ ہوں گے 70,000۔ اچھا جی، اللہ کے رسول اتنے میں باہر آتے ہیں اور اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ میرے صحابہ معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول وہ 70,000 ہیں نا، وہ کیسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ ہماری ڈسکس اس چیز کے اوپر چل رہی ہے کہ وہ 70,000 افراد کون ہوں گے۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ یاد کر لیجئے، وہ 70,000 افراد وہ ہوں گے جنہوں نے نہ کبھی دم کیا ہوگا، نہ دم کروایا ہوگا، نہ کبھی بدشگونی لی ہوگی، وعلی ربہم یتوکلون، اور انہوں نے ہر میٹر پر اپنے رب پہ اوپر بھروسہ کیا ہوگا۔ کبھی بھی کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی، تکلیف آئی، کوئی دکھ ہوا، کوئی لمحہ ایسا آیا جس کے اندر سارے راستے بند ہو گئے، انہوں نے توکل کس کے اوپر کیا؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کا بھروسہ اپنے رب کے اوپر رہا۔ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک صحابی تھے، اب صحابی بیچارے کہاں چوک سکتے ہیں کہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت نہ ملے۔ ایک صحابی تھے عکاشہ نام کے، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے حق میں دعا کر دیں کہ میں انہی 70,000 افراد میں ہو جاؤں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عکاشہ تم انہی میں سے ہو۔ جب یہ دیکھا کہ جنت کی تقسیم ہو رہی ہے، ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ ہمارے حق میں بھی دعا کر دیں تاکہ میں بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ کہنے لگے
اکاشا سبقت لگ گیا، سباقہ کا اکاشا، تو اکاشا تم سے سبقت لگ گیا. ایک سیٹ تھی جس کو میں نے ریزرو کر دیا. اب باقی جتنی سیٹیں ہیں آپ کو اسٹرگل کرنا ہے، محنت کرنی ہے. ایک سیٹ تھی میں نے کنفرم کر دی ہے، باقی سیٹوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ اسٹرگل کریں، اپنی زندگی کے اندر اس چیز کے اوپر عمل کریں. نہ دم کریں نہ دم کروائیں، کسی کے اوپر دم نہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں، اور نہ دم کروائیں. اپنا علاج خود کریں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی آپدہ آ جائے، کوئی ایسی مصیبت آ جائے جو نظر بد کا شکار ہو جائے یا کوئی ایسی چیز لاحق ہو جائے، تو انسان کو چاہیے کہ معوذتین کا اہتمام کر کے اپنے اوپر دم کرے اور اپنا علاج خود کرے. سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ ہم شرعی علاج اور روحانی علاج کریں. آج معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ روحانی علاج کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے. قرآن اور حدیث کے اندر ایک سے ایک مرد کا علاج بتایا گیا ہے. اگر کوئی آدمی مرد میں مبتلا ہے اور اس کے اوپر اگر وہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے علاج کرتا ہے تو انشاءاللہ الرحمن ثم انشاءاللہ اس علاج کا بھی صفا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھا ہوا ہے. شرط یہ ہے کہ انسان اس بلیف کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائے، جڑ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دینے والا ہے. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے اوپر اپنے آپ کو کاربند رکھیں.